بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگرچ. کنگڈم ویلی جو چکری کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کو میں کنڈم ویلی بھی کہتا ہوں. کنڈم ویلی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اربوں روپے کا یہ فراڈ ہے. اور یہ میں تو نہیں اب کہہ رہا، پہلے تو میں کہہ رہا تھا نا. اب تو ہمارا کمپٹیشن کمیشن جو ہے انہوں نے مہر لگا دیا ہے، ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے عوام کے ساتھ. 15 کروڑ روپیہ ان کو جرمانہ کیا صرف جھوٹ بولنے پہ. ابھی تو فراڈ والا معاملہ تو کھلا ہی نہیں ہے نا. 15 کروڑ روپیہ تو یہ اسٹے لینے گئے. انہوں نے کہا جی پہلے تو 7.5 کروڑ روپے آپ جمع کروائیں نا اور باقی کے چیک دیں، باقی معاملہ پھر کریں گے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں، میں ویسے پہلے بھی ویلاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شاید سنپال اور ان کی ٹیم کو کہا گیا کہ آپ کی سوسائٹی کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں. اب دیکھیں چکری جو ہے یہاں سے 54 کلومیٹر ہے، 55 کلومیٹر ہے. اور موضع چھورا اور دیگر موضع جاتے ہیں جہاں پہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں دفتر بنایا اور پھر کرکٹ ٹیم کے ساتھ انہوں نے لکھائی بھی کی کہ کنگڈم ویلی جناب بڑی پرواز کر رہی ہے. ڈگی میں فائلیں رکھ کے بیچنے والے شاید سنپال جو ہیں وہ انہوں نے جناب قوم کو ایسا چونا لگایا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جناب راجہ شوکت صاحب. وہ بھی اس بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، ان سے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف ایک FIR تھانہ چکری میں انہوں نے کروائی ہے. وہ ان کے اپنے پراپرٹی ڈیلر تھے. اب پراپرٹی ڈیلر جو ہیں ان کی تو ڈیمانڈ ہوگی کہ بھائی آپ ڈیلیور کریں. میری معلومات کے مطابق یہ جو جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کروایا ان کا مبینہ طور پہ 23 کروڑ روپے کا معاملہ ہے. لیکن جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے. ان کے پاس پیسہ ہے، عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. انہوں نے پہلے سے ایک FIR کروا کے رکھی ہوئی تھی اور وہ ان لوگوں کو گرفتار کروا دیا گیا. وہ بیچارے اب جیل میں ہیں. ان کے جو سائیں ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا ہے، جو ان کے لواحقین ورثہ ہیں. انہوں نے کہا جی جیل سے آ جائیں پھر آپ کو انٹرویو بھی دے دیں گے. لیکن اس سے پہلے جناب میں راجہ شوکت صاحب سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ باقی معلومات تو مجھے بھی ہیں کہ 105 کنال کے قریب ان کے پاس زمین ہے. اس کے اوپر انہوں نے اچھا پھر یہ بھی بتا دوں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا انہوں نے نام استعمال کیا. اس پہ بھی منجی پیڑی ٹھوکی کمپٹیشن کمیشن نے کہ بھائی آپ نے جھوٹ استعمال کیا، آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا نام استعمال نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس تو زمین ہی نہیں ہے. شاید سنپال صاحب. راجہ شوکت صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. راجہ صاحب یہ جو کنگڈم ویلی جس کو میں کنڈم ویلی اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کا بہت پیسہ لٹ گیا. اچھا جب میں اذانے دے رہا تھا نا لوگ دھڑا دھڑ اس کے اوپر پیسے لگا رہے تھے. صحیح. لوگ یہاں سے ان کی فائلیں اٹھا رہے تھے، سرگودا سے آ کے اٹھا رہے تھے، کراچی سے، لاہور سے، ہر طرف سے. اچھا اس کی جیبیں بھر دی گئی. اب اس کی جیبیں آ گئی، جو بندہ اس سے پیسے مانگتا ہے واپس یا ڈلیوری مانگتا ہے یہ ان کے اوپر FIR کروا دیتا ہے. بالکل صحیح بتایا آپ کے خیال میں یہ جو اس کے پاس NOC ہے وہ اس کے اپنے نام پہ ہے یا کسی ملازم کے نام پہ ہے؟ نہیں، جو NOC ہے وہ ایک لیڈیز ہے ان کے نام پہ ہے. وہ اس کی کوئی وہ میرے ذرائع نے بتایا تھا کہ شاید ان کی وائف ہے. اچھا ان کے نام پہ، ان کے نام پہ. اور یہ جو 105 کنال پہ ہے تقریباً 105-7 کنال تھی. اور میری تو معلومات یہ بھی وہ 105 کنال بھی کسی نے ویسے اس کو دی تھی کہ جی آپ یہاں سے آغاز کریں. لیکن انہوں نے 105 کنال پہ دیہڑ لگا دی. وہ مگر صاحب ایک تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اس والے سے بات کرنے کے لیے بلایا. سوسائٹیوں کو بیٹ شیٹ بھی ہم کرتے ہیں اسلام آباد کی، تو کنگڈم ویلی کی میں بہت زیادہ معاملات جو ہے نا ان میں ڈیپلی جانتا ہوں. شہد صاحب کا مختصر تو تعارف یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، جو لینڈ پرووائڈر ہیں چکری کے، یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہاں کے خاندانی لوگ ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرطبہ سٹی جماعت اسلامی والی کے ان والوں کو نا دی تھی ساری زمین. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 105 کنال اس کو دی. جی اس کو دی. لیکن کرپشن کا لائسنس تو نہیں دیا تھا نا. نہیں لائسنس نہیں دیا انہوں نے ان کو اس کو دی کہ کیونکہ یہ بلیو ورلڈ کے ساتھ وہ ڈیلر تھا. انہوں نے کوئی ان کو دھکے شکے مارے یا کوئی مسئلہ بنایا تو اس نے نا ان کے بات کی چودھری سعادت لوگوں سے. تو انہوں نے کہا یار آپ کو دے دیتے ہیں، کتنی زمین چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے اتنی چاہیے. انہوں نے کوئی اس سے نا پیسے بھی نہیں لے گئے. تو انہوں نے جناب اس کو وہ جو ریکوائرمنٹ تھی فرض شرط وہ اس کو دے دیے. اس نے جا کے اپلائی کیا. اس وقت نیا ہاؤسنگ پاکستان عمران خان دور میں بنا تھا. تو اس کی سمجھے قسمت اچھی کہ پہلا جو NOC ہے وہ نیا ہاؤسنگ پاکستان جو پھاٹا تھا اس کو ملا، اور دوسرا ایک ساتھ ہی جس کا اس نے بے دریغ استعمال کیا. اس نے ایسے اس کو بیچا عمران خان کی تصویر کو
ایسے بیچا کہ شاید اس طرح جو فرح گوگی نے نہیں بیچا اتنا، یقین میں کہہ جتنا عمران خان کی تصویر کو، نیا ہاؤسنگ پاکستان کے نام کو شاید غلام حسین شاید سان پال صاحب نے بیچا ہے نا، مار صاحب نے، شاید اتنا فرح گوگی اور جمیل گجر نے نہیں بیچا، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل اتنا بیچا ہے، ہر ایک جگہ پہ بیچا ہے. اور اتنا پیسہ، کیونکہ یہ تو ایک عام سا ڈیلر تھا نا، وہ عثمان کے نام سے کوئی اس کا پراپرٹی آفس تھا، یہ 26 نمبر ترنول کے پاس. تو یہ پہلے ادھر اگر جائیں نا این او سی سے پہلے، تو یہ عام سا ڈیلر تھا، اپنی ڈگی میں فائلیں رکھ کے بیچتا تھا، نہ کوئی این او سی تھا نہ کچھ تھا. 4-5-3 لاکھ کی فائل بھی اس نے پھیری لگا کے جی ایسے ہی ڈگی میں. مجھے بتاتے ہیں دوست کہ بعد میں پتہ چلا، وہ کہتے ہیں یار یہ تو میں خود ڈگی سے فائلیں نکال کے تو منتیں نہیں پھیری لگاتا تھا، اسپیکر لگایا ہوتا گاڑی پہ، ایسے سمجھ لے جس نے سبزی والے کی طرح ایسے ہی لے لے. میں ڈگی میں ہوتی تھی، جس کو چاہیے ہوتی تھی 2-2 گھنٹے جا کے دفتروں میں بیٹھتا تھا، منتیں کر کے ان کو فائلیں پکڑا جاتا تھا، یار جب بکیں گی نا تو مجھے پیسے دے دینا. ٹھیک ہے، بڑی سستی فائلیں. اس وقت ٹوٹل جو لینڈ آف کاسٹ تھا وہ بھی میں 3-4 لاکھ کی اس نے بیچی، تو ان کو 10 ہزار کی دے دیتا تھا، آگے آپ تھوڑی زیادہ کر کے بیچ لیں. تو یہ تو اس کا یہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا. لیکن پھر وہ کریڈٹ جاتا ہے جناب میں تو نیا ہاؤسنگ پاکستان والوں کو دوں گا اور چودھری سعادت صاحب کو دوں گا، جنہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس بلندیوں میں لے گئے. لیکن اس نے، اور جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی وچ، وہ بھکھا رج جاوے نا تو وہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ چھڑتا ہے. یہ بالکل جو محاورہ ہے نا جناب ایسے فٹ بیٹھتا ہے غلام حسین شاہد پہ کہ بھوکے بندے کو پیسے آ گئے تھے انہیں انی پا دیتی. نہیں کوئی ڈلیوری کا چانس ہے؟ ڈلیوری سر اس نے 3 سال جو این او سی کے بعد دی تھی نا لوگوں کو، 3 سال اس میں اس نے 2-3 آپشن نکالے تھے. ایک 9,75,000 والا آپشن تھا، ایک 9,85,000 والا تھا. تو ابھی تک مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے لوگوں کے وہ قسطیں بھی پوری ہو گئی ہیں. اس کے باوجود اس نے ابھی تک، جہاں میری معلومات ہے، اس نے کسی کو ابھی تک قبضہ نہیں دیا. یہاں تک کہ ان کا جو ایل او پی تھا نا، نہیں قبضہ دینے کے لیے جگہ ہے اس کے سر؟ جگہ تو ویسے اگر جتنی اس نے فائلیں بیچی ہیں نا، ان نے تو سر کوئی میرا خیال ہے کوئی 10 لاکھ سے اوپر فائل بیچ 10 لاکھ سے زیادہ سر. یہ میں پھر بھی آپ کو نا بڑا ایک میں محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں سر. ایسے فائلیں بکی ہیں، ایسے فائلیں بچی ہیں کہ جیسے چورن نہیں بکتا مفت میں، ایسے فائلیں بکی ہیں سر. ریٹ تھا فائلوں کا، ڈاؤن پیمنٹ تھی اس کی 1,75,000 روپیہ، 3 لاکھ روپیہ، 1,25,000 روپیہ. اور وہ فائلیں جو ہیں یہ دیتے رہے ہیں جا کے ڈیلروں کو، کسی کو 14,000 کی، کسی کو 7,000 کی، کسی کو 22,000 کی، 21,000، جہاں کو پھنسا ہے اس نے پھنسا لیا. صرف اس نے پیسے کو، فائل کی کیا قیمت ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ ایک فائل بنانے کے لیے اس میں 20 کا نوٹ یا 50 کا نوٹ لگا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس پہ 250 روپے خرچہ آتا ہے. اگر وہی ایک فائل جو ہے آپ بیچتے ہیں 10,000 کی بیچتے ہیں، 14,000 کی بیچتے ہیں، جتنے کی مرضی ہے بیچ لیں، تو وہ 250-300 کی فائل ہے، تو بقایا تو آپ کا سارا پروفٹ ہے. کلیہ سیدھا ہے جتنے کی آپ بیچیں گے. لوگوں نے ایف آئی اے نیب میں درخواستیں دی سر؟ ابھی تک لوگوں نے، میرا خیال ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ نہیں دی، اور آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس نے سب سے جو بڑا بلنڈر کیا ہے نا، دیکھیں ادھر سارے سوسائٹیاں بنائی ہیں نا، جیسے ملٹی ہے یہ وہ، انہوں نے ڈلیور ادھر ہی کیا ہے، وہاں کا پیسہ وہیں پہ لگایا ہے، خوہ کی مٹی خوہ میں. اس نے کیا کیا، یہاں سے پیسہ اٹھایا، اسلام آباد میں دفتر بنا کے پہلے F10 میں بنایا، پھر اس کے بعد اور پیسے آئے، کسی کے ساتھ پارٹنر تھا ادھر، پھر اس کے پاس جو ہی زیادہ پیسے آئے، نہیں سوری پہلے G11 میں بنایا، وہاں سے ایک آفس سے نکلا تو بڑا آفس ادھر انہوں نے بنایا، ان کے ساتھ اس نے کیا، وہ لیاقت بٹ لوگ ہیں. اب ان کا اس نے وہ اشر کیا کہ وہ بندہ جو ہے ہاسپٹل میں ہے، اس نے اتنی ٹریجڈی کی ان کے ساتھ نا، ان کا نام استعمال کیا، ان سے پیسے لگوائے، کوئی 50-60 لاکھ روپیہ اور گارنٹی میں ایونٹ کروایا. لیکن ان کو بھی اس نے دھوکہ دیا. جس بندے کے ساتھ، اس بندے کا ریکارڈ یہ ہے کہ 2 سے 3 ماہ بندے کے ساتھ چلے گا، اس کو جناب پھر اس کا نمبر بھی بند، نہ اس کا نمبر فون اٹینڈ کرے گا، اس کو دھوکہ دے گا، آگے نئی ٹیم اور تلاش کر لے گا. اس طرح اس نے کئی لوگوں کو لوٹا ہے اور سارا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. یہاں سے پیسہ اٹھا کے اس نے
کرکٹ میں سارا لگا دیا، لوگوں کا پیسہ، اس کا اپنا تو ذاتی نہیں ہے۔ کرکٹ سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ کرکٹ سے اس نے یہ کیا کہ وہاں پیسے لگاتا تھا، وہاں ایڈورٹائزمنٹ یہ کہتا تھا کہ میری مفت میں ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب بھی بیرون ملک کہیں جاتا تھا، کہاں گیا ہو جی؟ میں چائنا گیا ہوں جی، وہاں سے میں چائنیز کے ساتھ میرا نا ایگریمنٹ ہو گیا جی، ادھر پتہ نہیں کیا کا پلازے بنے گے۔ ادھر کیا کرتا تھا کہ اسٹیج پہ تو چڑھنے نہیں دیتے تھے، نیچے ہی کھڑا ہو کے نا کسی چائنیز کے ساتھ فائل ایسے کر کے تصویریں بنا کے تو سوشل میڈیا پہ لگا دینا، دیکھیں جی جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں گئے ہیں، دیکھیں جی کتنی پلازوں کی ایم او یو سائن کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ 3-4 سال سے تو یہ کئی دفعہ ان کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں نا، کئی سنگاپور اور فلاں 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 پتہ نہیں کن کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہم ایم او یو سائن کیا ہے، لیکن ایک بھی اینٹ کسی نے نہ وہاں پہ لگائی ہے، کیونکہ سارا جھوٹ تھا، جھوٹ میں مبنی سارا پروجیکٹ تھا، اور یہاں سے سارے پیسے اٹھائے لوگوں کے۔ یہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ اگر کرتا آج تک تو ڈلیور بھی کر سکتا، ادھر یہاں پہ سمجھے کہ اگر اس نے کروڑ روپے کی فائلیں بیچی ہیں نا مثال کے طور پہ، تو اس نے ادھر صرف 10 لاکھ روپے لگائے، بقایا اس نے اٹھا کے پیسے لاہور جو اپنا وہ ہے نا روڈا نکلے ہوئے، روڈا کیا بنا ہے وہاں پہ، اس نے سب سے جو مہنگا کمرشل پلاٹ ہے اس نے وہ خرید لیا، اچھا انہی پیسوں کا۔ اچھا جی بالکل، اور سب سے جو بڑا پلاٹ آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل، جی ہم نے دیکھا ہے۔ اگر نیب یا ایف آئی اے وہاں سے جانا چاہے آپ لے جائیں گے ان کو؟ جی بالکل، کیوں نہیں، وہاں پہ اس نے بنایا، وہیں سے پیسہ اٹھا کے اس نے کوئٹے جو اپنا کیا شہد فریدی اس کو ساتھ اس نے ملا لیا نا پیسے دے کے، اونچی اڑان، ہاں اونچی اڑان۔ پہلے جناب اس نے جو عبدالرزاق ہے شریف آدمی اس کو ملایا، کرکٹر اس کو ملایا، پھر اس نے جب وہ ایک اور میں آپ کو بلنڈر بتاتا ہوں، جب بلیو ورلڈ والے لے کے آئے نا وہ اس کو ارتگل غازی والے کو، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا اس نے کیا کیا، اس نے کوئی پشاور کے تھے پٹھان، انہوں نے ایسے نا وہ وردیاں شردیاں سوائیں ہوئی گھوڑے لے کے، تو اس نے 2 نمبر جو ارتگل ہے نا اس کو جناب ادھر لے کے ادھر سے بنا لیے، ان کو پہلے 10-20 ہزار روپیہ دیا، انہوں نے گھوڑے بھی ادھر سے لیے، ادھر سے نے کہا جی میں مفت میں ارتگل غازی لے آیا ہوں اپنی سوسائٹی میں، اور ان کو تلواریں بھی لے دی، تلواریں بھی سار لے دی، اور ادھر ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا یار یہ کیا ہے، آپ وہ توسل والا لے گئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے دیے ہیں، تو کہتا ہے جی انہوں نے کروڑوں روپے دیے ہیں، لیکن میں جناب 20,000 میں یہ کام میں نے کر لیا ہے، اتنا کاریگر بندہ ہے۔ رائے صاحب ذرا پروگرام لمبا ہو گیا، اس کی اگلی قسط بھی انشاءاللہ جلدی جی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ میں اگی میرے پاس آپ 5 پروگرام کریں نا، 10 پروگرام کریں، میرے پاس اتنا مواد ہے، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں آپ کو بتایا۔ بس ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دن جو ہے نا وہ شاید سن پال کے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو، کیونکہ دیکھیں میں تو جس دن اس نے قدم جمائے تھے یہ فراڈیا تھا، فراڈیا ہے۔ اچھا ابھی میں تازہ ترین صورتحال بتاتا ہوں۔ ابھی اس نے ادھر پولی کلینک کے سامنے دفتر بنایا ہوا ہے، وہاں پہ کسی بندے کو نہ کوئی یہ کسی کو کہتے ہیں نا گھاس ڈالنا، کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، صرف جو پیسے دینے آتا ہے نا قسط جمع اس سے لیتے ہیں۔ کوئی جو بندے جنہوں نے لی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تو چھوٹے انویسٹر بیچارے ہیں، خود بیٹھتا ہے یہاں؟ نہیں کوئی نہیں بیٹھتا، وہ تو میریئر موڈیئر میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جاتا بھی ہے نا، ان کے جو پیچھے بندے ہیں نا، ایک اس کا بھائی ہے چھوٹا، وہ کہتا ہے پھر ایسے کرتے ہیں ہم کرنل صاحب کو بتائیں گے۔ اچھا ہاں ایک کرنل پتہ نہیں کون ہے، اس کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کرنل ان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ پتہ نہیں کوئی ہوگا، کہتے ہیں جی پھر ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہماری بات مانتے تو بار بار آتے، پھر ہم کرنل صاحب کو مطلب کرنل کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے؟ یہ تو اب ان سے پوچھنے والی بات ہے یار، یہ تو ایک لگ سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے وہ بھی عام سا ڈیلر تھا، تو وہ سب کو دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے جی میں پھر کرنل صاحب کو بتاتا ہوں آپ کا مسئلہ، آپ ہمارے قابو نہیں آتے، سر دھمکیاں دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اتنا بڑا فراڈ، اور کرنل کا نام بالکل نام نہیں لیتے، صرف کرنل، نہیں صرف کرنل صاحب، کیا پتا کرنل باسمتی چاول کہتے ہوں گے آپ، یہ تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کاریگر بندہ ہے تو ہو سکتا ہے چاولوں کرنل والے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تو مجھے دیکھیں نا، جو بلیو ورلڈ کے نہیں سعد نذیر صاحب، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے خلاف باز نہ آئے تو میں آپ کا معاملہ آرمی چیف کو بھیج دوں گا۔ میں کہا یار یہ کوئی مزہ تو ہے، میں کہوں بھیجو۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے چھاپا پہ گیا۔ ہاں یہ تو سر پھر ہوتا ہے نا یار، یہ نوسر باز جو ہوتے ہیں یار دیکھو ان کی اڑان اتنی ہے نا، آرمی کا غلط نام استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی پہلے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، F10 میں پروگرام لمبا ہو گیا ہے، F10 میں نا ایک میں اس کا دیدہ چشم گواہ ہوں سر، چشم دید گواہ ہوں۔ ایک بندہ آیا نیچے، تو کہتے ہیں کہ ادارے کا بندہ آ گیا ہے، آپ پارے والوں کا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اوپر آیا نا اس کے دفتر، سر اس نے ٹوٹے ہوئے سلیپر پہنے ہوئے، اشر نشر اس کا ہوا، تو اس نے تعارف کیا کرایا کہ یہ ادارے کا بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں چلتی ہیں،
میں نے کہا کتنی گاڑیاں چلتی ہیں؟ کہتے ہیں اس کے ساتھ آگے پیچھے 7 گاڑیاں ہوتی ہیں. بعد میں وہ بندہ نا مجھے ملا اسی کے دفتر میں، ابھی بھی موجود ہے. تو وہ ایک عام سا ڈیلر تھا اسی کے علاقے کا، کھانے وال کا. یار اس پہ تو لاکھ سے سر کھانے وال کا یقین مانے. تو ہمیں اس سے ڈراتا تھا یہ بہت بڑا افسر ہے دارے کا، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ پتہ چلا وہ عام سا ایک بندہ ڈیلر، ابھی بھی اس نے اسی سے پیسے لے کے فائلیں بیچ کے تو اس نے دفتر بنایا ہے. ایک دن مجھے ملا، میں نے کہا ہاں بھائی ISI. کہتے کہوں؟ میں کہا یار تیرا تو تعارف شاید صاحب نے یہی کروایا تھا، ہمیں ڈرا رہا تھا آپ کو کہ 7 گاڑیاں آگے پیچھے چلتی. ہاں. وہ کہتا ہے بھائی جان چھوڑو جی کیا کرتے ہیں. جب میں نے کسی بریگیڈیئر کا نام لیا نا تو کہتا ہے نہیں جی چھوڑیں جی میں نہیں ہوں. سر اس طرح کے معاملات ہیں. بہت شکریہ جناب رائے صاحب. تو ناظرین یہ انکشافات کرتے رہیں گے. آپ ہمارے پرانے پروگرام ضرور اٹھا کے دیکھیں جو 5 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ فراڈی ہے. اور آپ دیکھیں کمپٹیشن کمیشن سرکاری ادارہ ہے، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا. آپ کا نہ تو اسلام آباد سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی نیا پاکستان ہاؤسنگ سے کوئی تعلق ہے. اور دوسرا اب تو میں دیکھیں کتنی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، مزید بھی کریں گے. اس کے باوجود ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. شاید سنپال یا اس کا کوئی اور ملازم یا اس کا کوئی نمائندہ اپنا موقف دینا چاہے، یا ان کے کوئی کرنل صاحب اگر ہیں وہ اپنا موقف دینا چاہیں، یا جن کے ساتھ 7 گاڑیاں چلتی ہیں ٹوٹے چھتروں والے جو ہیں وہ آ کے شاید سنپال کی طرف سے کوئی موقف دینا چاہیں، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. شاید سنپال صاحب اگر خود آ جائیں، یا کرکٹر جن کو انہوں نے استعمال کیا شاہد افریدی صاحب، عبدالرزاق صاحب، وہ اگر موقف دینا چاہیں، بلکہ شاہد افریدی صاحب یا عبدالرزاق صاحب کہیں ملے تو ہم ان سے ضرور کویشچن کریں گے کہ بھائی آپ کو ایسے ہی فراڈیے ملتے ہیں. کیونکہ شاہد افریدی کے نام میں بیریا ٹاؤن میں بھی ایک فراڈ ہوا تھا، وہاں پہ AAA ایسوسیٹس والے نے شاہد افریدی کی تصویر کے ساتھ ان کی شرٹ بھی لگائی تھی، اور بعد ازاں اربوں روپے کا فراڈ کر کے رفو چکر ہو گئے. شاہد افریدی لوگوں تو دیکھتے ہیں اپنے ہیروز کو، شاہد افریدی کو دیکھتے ہیں، نسیم شاہ کو دیکھتے ہیں، اور باقی بابر اعظم وغیرہ. لہذا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس بارے میں ایک باقاعدہ جو ہے نوٹیفیکیشن سرکلر جاری کرے کہ کوئی کرکٹر کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے تمام لوازمات دیکھے کہ کہیں یہ جال ساز اور فراڈیے تو نہیں. قوم لٹ جاتی ہے اپنی ہیروز کے نام پہ. یہ کنگڈم ویلی کے حوالے سے، کنڈم ویلی کے حوالے سے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب راجہ شوکت صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.